یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ خط آج بھی گلستان میوزیم تہران میں محفوظ ہے۔ اس خط کا تعلق نظر علی طالقانی سے ہے، جو ناصر الدین شاہ کے زمانے میں ایک نادر دینی طالب علم تھا اور مدرسہ مروی تہران میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ نظر علی اپنی غربت کی وجہ سے گھوڑے چھانتا اور اپنی خوراک تلاش کرتا۔ غربت کے ہاتھوں تنگ تھا، اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی غربت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھ دیا جائے۔ اس نے سوچا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے اپنی عاجزی اور بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے خط کا آغاز کیا۔ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی اور نظر علی نے اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، بخدمت حضور اللہ تبارک و تعالی، سلام علیکم، میں آپ کا بندہ ہوں، چونکہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ اس کا رزق نہ ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ نے یقیناً وعدہ کیا ہے کہ آپ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، لہٰذا میں بھی آپ کے ایک عاجز مخلوق کے طور پر آپ کی عطا کردہ رحمت کا طالب ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی ضروریات کی تفصیل بیان کی، جن میں شامل تھی ایک خوبصورت، دیندار اور باوفا زوجہ۔ دوسری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک وسیع اور پرکشش کار۔ تیسری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک خادم چاہیے، اور چوتھی خواہش کے اظہار کے لیے سواری کے لیے ایک ٹانگے کی ضرورت ہے۔ پانچویں خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک باغ کی ضرورت ہے، اور چھٹی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک تجارت کے لیے مناسب سرمایہ چاہیے۔ نظر علی نے خط تو لکھ دیا، لیکن سوچ میں پڑ گیا کہ خط اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا یہ خط بھی مسجد میں ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنی دعا اور بھروسے کے ساتھ اس خط کو لے کر مسجد شاہ، جو اس وقت بازار تہران میں واقع ہے، کہ چھت پر چھوڑ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اللہ ضرور اس خط کو پڑھ لے گا۔ اگلی صبح شاہ ایران ناصر الدین شاہ کا شکار کے لیے روانہ ہونے والا کارواں مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ہوا چلنے لگی، اسی ہوا کے اثر سے نظر علی کا خط چھت سے اڑ کر سیدھا ناصر الدین شاہ، جو اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، اس کی گود میں جا گرا۔ ناصر الدین شاہ نے جب یہ خط اٹھایا اور پڑھا تو اس کے دل میں حد درجہ حیرت اور متاثر کن احساس پیدا ہوا۔ شاہ نے شکار پر جانا ملتوی کیا اور حکم دیا کہ اس خط کے لکھاری یعنی نظر علی کو ڈھونڈ کر شاہی محل لایا جائے۔ جب نظر علی کو لایا گیا تو ناصر الدین شاہ نے اس سے کہا کہ آپ نے یہ خط خدا کو لکھا تھا، اور اب یہ خط خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، لہٰذا ہم آپ کی مانگی ہوئی تمام چیزیں ایک ایک کر کے پوری کریں گے۔ اسی حکم کی تعمیل میں شاہ کے احکامات کے مطابق نظر علی کی تمام مانگی ہوئی خواہشیں پوری کر دی گئی۔ آج بھی یہ خط گلستان میوزیم میں محفوظ ہے اور ایک حیرت انگیز واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ اخلاص اور ایمان، ایک فقیر کا خدا پر بے پناہ ایمان اور یقین۔ خدا کی عنایت، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور اس کے وعدے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دعا کی طاقت اگرچہ نظر علی کی درخواستیں مادی ہیں، مگر یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا اور اللہ پر ایمان رکھنے سے کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ یہ خط نہ صرف ایک تاریخی واقعے کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یقین اور ایمان کے ساتھ درخواست کرنی چاہیے۔